Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. ناظرین، آج انشاءاللہ ہم تہجد کی نماز، جسے ہم قیام اللیل اور تراویح بھی کہتے ہیں، اس کی رکعات کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہے وہ اس نماز کے وقت کے حوالے سے ہے کہ یہ کب سے کب تک پڑھی جا سکتی ہے. اس نماز کا وقت عشاء نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر کے نماز کے وقت تک باقی رہتا ہے. لیکن اس کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے، تیسرا پہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ صَلَاةَ آخر اللیل مشہودہ، کہ رات کے آخری حصے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لہذا اس وقت کو اگر انسان اختیار کرے تو وہ زیادہ مناسب ہے، رات کے تیسرے پہر کو. دوسری وجہ یہ تیسرا پہر اختیار کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تیسری وجہ اس وقت کو، تیسرے پہر کو اختیار کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور آپ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حل من سائل فاستجیب لہ، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں. وحل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اس کے گناہوں کو معاف کروں. تو وقت تو عشاء سے نماز سے لے کر فجر کی نماز تک، اذان تک ہے، لیکن افضل وقت جو ہے وہ تیسرے پہر کا وقت ہے، ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے. دوسری جو بات ہے صلاۃ اللیل کے حوالے سے، وہ رکعات کے حوالے سے کہ اس کی رکعت کی تعداد کتنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی جو تہجد کی نماز یا قیام کی نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. تیسری بات تہجد کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. انسان جب اس کو خدشہ ہو کہ صبح کا وقت ہونے والا ہے تو وہ 1 رکعت ملا کر اس کو وطر بنا لے. اور وطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ اپنے رات کی نماز میں سب سے آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بناؤ. تو جس شخص نے بھی تہجد پڑھنی ہو، اس کے لیے اٹھنا ہو، تو وہ وطر نہ پڑھے عشاء کے ساتھ، وطر چھوڑ دے، اس کے بعد 2 رکعت کر کے تہجد پڑھے، اور جب وہ اپنی تہجد مکمل کر چکا ہو اس کے بعد آخر میں وطر ادا کر لے. وطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعت میں سب سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون والی صورت پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اسی رات کی نماز کے حوالے سے جو کیفیت ہے وہ 2 رکعت ہے، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور یہ 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کافی دیر تک قیام کرتے تھے، پھر رکوع بھی لمبا ہوتا تھا، سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا. تو اس نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے قراءت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، رکوع اور سجود لمبے کرنے چاہیے، اور زیادہ وقت اس نماز میں گزارنا چاہیے. جو احباب انفرادی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، لیکن جو احباب جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے، بلکہ انہیں یہ لازماً طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب تک امام نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہو جاتا تب تک وہ امام کے ساتھ ہی رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو شخص بھی رات کے قیام میں تہجد میں امام کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس وقت تک وہ گیا نہیں، انصراف اس نے نہیں کیا جب تک کہ امام قائم تھا، امام پڑھاتا رہا نماز، تو جب امام نماز سے فارغ ہو تو مقتدی کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت فارغ ہوں. اس کا اجر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. تو جو شخص بھی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ جب تک امام اپنے مصلی سے ہٹتا نہیں ہے اس وقت تک وہ بھی نہ ہٹے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، اور جب امام اپنی نماز ختم کر دے تو وہ بھی اپنی نماز ختم کر دے. اس سے اجر اور ثواب یہ ملے گا کہ اسے پوری رات کا قیام کا ثواب مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے تہجد کی نماز کے احکام سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انہ ولی التوفیق. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
رمضان رمضان